لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا نا اور یہ جہنم میں چلا گیا تو پھر وہاں پہ اس کو اتنا عذاب ہونا ہے، بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دعاؤں کو آخرت میں اکٹھا کرتا رہتا ہے. اب دعا مانگی، گاڑی مانگی، نہیں ملی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. فلاں جگہ شادی کرنی تھی، نہیں ہوئی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. پیسے چاہیے تھے، نہیں ملے، آخرت میں اکٹھی ہوگی. گھر مانگتے رہے، نہیں ملا، آخرت میں اکٹھی ہو رہی. اب دعائیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بندہ دنیا میں فرسٹریٹ ہو رہا ہے بلا وجہ، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تو میری سنتا. یہ ناکام ہو رہا تھا اپنی دعاؤں کی وجہ سے. جو اس کی خواہشات دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ نے آخرت میں اکٹھی کی ہوئی تھیں. آج جب یہ دیکھے گا تو اس وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے میری دنیا میں خواہش کو پورا نہیں کیا. اگر میری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو جاتی اور آج میری نیکیاں شارٹ ہو جاتی تو میں تو مارا گیا تھا. تو دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے، پازیٹیو طریقے سے مانگنا ہے. اور اگر ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی اور اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ دعا سنتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے قدرت کے حساب سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیوں سنے جب کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا کپڑا بھی حرام. تو کیا پتہ لگا کہ جو شخص حرام کمائی کرتا ہے، حرام کمانے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. اب تیسری سچویشن کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو گاڑی مانگ رہا ہے اس کے تو آخرت میں نمبر بڑے شارٹ ہیں، اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں. اس کو اگر گاڑی مل گئی، دنیا کی ساری خواہشات مل گئیں اور سب کچھ اس کا پورا بھی ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد یہ تو جہنم میں چلا جائے گا. اب اللہ چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ہر ممکن ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اللہ نے اپنی رحمت کے بہت سارے دروازے اسی لیے کھلے رکھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کر کے بھی جو ہے جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائیں. اور اس کی دلیل کیا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کہ نیکی کرو تو نیکی کے بارے میں کیا فرمایا کہ کم سے کم 10 گنا اجر اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا اجر بھی آتا ہے. لیکن گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تھوڑی سی محنت پہ زیادہ کامیابی دے رہا ہے اور تھوڑی سی غلطی پہ تھوڑی سی پکڑ کر رہا ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے کامیاب ہوں. اب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ تو آخرت میں اس کے نمبر شارٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو میں دنیا میں گاڑی نہیں دیتا، اس کا گاڑی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تھوڑا سا سٹرگل کرے گا لیکن ہیل مینیج اٹ. لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا نا اور یہ جہنم میں چلا گیا تو پھر وہاں پہ اس کو اتنا عذاب ہونا ہے، بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دعاؤں کو آخرت میں اکٹھا کرتا رہتا ہے. اب دعا مانگی، گاڑی مانگی، نہیں ملی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. فلاں جگہ شادی کرنی تھی، نہیں ہوئی، آخرت میں اکٹھی ہوگی. پیسے چاہیے تھے، نہیں ملے، آخرت میں اکٹھے ہو گئے. گھر مانگتے رہے، نہیں ملا، آخرت میں اکٹھی ہو رہی. اب دعائیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بندہ دنیا میں فرسٹریٹ ہو رہا ہے بلا وجہ، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. ہر دعا یہ مانگ رہا ہے، دنیا کی ہر خواہش مانگ رہا ہے، اور سوچیں ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی دنیا کی کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ کرے. لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ اس کی ساری دعائیں اللہ اکٹھی کیے جا رہا ہے. اور اب سوچیں کہ اگر یہ اتنا بڑا اجر جو اس کا اکٹھا ہوا ہو رہا ہے اور یہ اللہ سے بدگمانی کرنا شروع کر دے، نا امیدی لگا لے، تو وہ سب دنیا بھی ضائع ہوگی اور آخرت بھی ضائع ہوگی. لیکن اگر یہ اللہ سے امید اچھی رکھتا ہے اور مانگتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اب کیا ہوگا، دنیا سے چلے گئے، قیامت کا وقت آیا، قیامت قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہے گا ہاں بھی لے کر آؤ اس کا نام ہے اعمال، دیکھو اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس کے گناہ بھی لے کر آؤ، نیکیاں بھی لے کر آؤ. اب جب اس کی نیکیاں جو ہے وہ دکھائی جائیں گی، تولی جائیں گی، نمازیں رکھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اس کے نام آئے، اس نے حج کیا تو حج اس کے نام آئے اعمال میں رکھا جا رہا ہے، ترازو میں رکھا جا رہا ہے، اور نیکیوں والا جو پڑھ رہا ہے اس میں ڈالی جا رہی ہیں چیزیں، جو بھی اس کی نیکیاں سب ڈالی جا رہی ہیں. دعا سے متعلق تو ہم نے سوچا نہیں تھا، دعا بھی کوئی نیکی تھی. اب سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو
گناہوں اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ برابر ہو جائے، گناہوں اور نیکیوں والا پلڑا برابر ہو جائے. ساری عبادات ڈال دیں، سارے گناہ ڈال دیے، اب اس کا نیکیوں اور گناہوں والا پلڑا کیا ہوا؟ برابر ہو گیا. اب وہاں پر جب کہا جائے گا اس کی کچھ دعائیں بھی تھیں، ان دعاؤں کو بھی تو لے کر آؤ. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسی کنورسیشن کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ دعا سے متعلق آخرت میں ایسی ہوگی، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہ بتا رہا ہوں کہ دعائیں بھی آئیں گی نا. اس نے دعائیں بھی کی تھی، اب اس کی دعائیں اس کے نام نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جا رہی ہیں. یہ میں نے فلاں گاڑی مانگی تھی، یہ تو گاڑی کی خواہش پوری نہیں تھی، یہ اللہ نے میری دعا سیو کی ہوئی ہے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو. یہ میں نے گھر مانگا تھا، وہ اس کے بدلے میں یہاں پہ سیو ہوئی ہے میری دعا، اس کے نام اعمال میں ڈال دو، اس کے پلڑے میں ڈال دو نیکیوں کے. اب ڈل رہے ہیں، کیا ہوا کہ یہ ناکام ہو رہا تھا اپنی دعاؤں کی وجہ سے. جو اس کی خواہشات دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ نے آخرت میں اکٹھی کی ہوئی تھیں، آج جب یہ دیکھے گا تو اس وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے میری دنیا میں خواہش کو پورا نہیں کیا. اگر میری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو جاتی اور آج میری نیکیاں شارٹ ہو جاتی تو میں تو مارا گیا تھا اور دنیا کی زندگی تو میری گزر ہی گئی. وہ جو میں 60-70 سال میں نے مشکل میں گزارے، چلیں کوئی بات نہیں، اب تو میں آخرت میں ہوں، تو اصل زندگی تو یہ ہے. تو یہاں پر مجھے وہ دعائیں جتنی اس وقت مجھے فائدہ دے رہی ہیں، اگر دنیا میں مجھے وہ چیزیں مل جاتی تو دنیا میں مجھے اتنا فائدہ نہیں ملتا. تو اس وقت یہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کوئی بھی دعا میری خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اللہ نے ساری کی ساری میری آخرت میں جہاں پہ اکٹھی کر دی. اور یہ بھی خواہش کرے گا کہ اگر کوئی میری ایسی دعائیں تھیں جو دنیا میں خواہش پوری ہوئی، کہ کاش کہ وہ بھی نہ پوری ہوئی ہوتی، آج وہ بھی میری یہاں پہ اکٹھی ہوتی تو آج میرے درجات بھی بلند ہو جاتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہماری دعا جو ہے کوئی بھی ضائع نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو 3 طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے. ڈیسیژن اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلوں کے تابع اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں اپنی ہر دعا پہ سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اور اللہ سے مانگنے کی جو رغبت ہے اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا کہ میری کوئی بھی ایفرٹ ضائع نہیں ہو رہی تو اس کا موٹیویشن لیول بھی بڑا ہائی ہوتا ہے. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا نا کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن مجھے اپنی محنت کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو اس کا موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں میری ہر دعا کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ اجر مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فارم اللہ تعالیٰ میرے لیے سیو کر رہا ہے، تو انسان اس میں دعائیں مانگتا رہے گا. آخری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ دعا سے متعلق جو اکثر ہم لوگ یہ جو فرسٹریشن کا لیول ہوتا ہے نا وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بس ہمیں فوراً ہی وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ دعا کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تو میری دعا قبول کی نہیں، اور وہ نا امید ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جلد بازی ہے. تو کیا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے. جو چیز مل گئی، خواہش پوری ہو گئی، جو مانگی تھی وہ خواہش پوری ہو گئی تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں دے دیا. اور جو ہم نے مانگی تھی اور ہمیں پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آئیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ مجھے پوری امید ہے، تیری رحمت سے امید ہے کہ اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کوئی مصیبت ٹال دی ہوگی. اور اگر کوئی مصیبت بھی ٹلتی ہوئی نظر نہیں آئی تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کیا ہے. تو دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے، پازیٹیو طریقے سے مانگنا ہے. اور اگر ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی اور اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ دعا سنتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ اپنے علم
اور اپنے قدرت کے حساب سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ اپنے جو کمائی ہے اس کو حلال رکھیں. جو شخص رزق حلال کماتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور جو حرام رزق کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور احادیث سے ہمیں دیکھیں سبحان اللہ یہ رزق حلال کتنی اہم چیز ہے, اور یہ حرام کھانا جو ہے اتنی جو ہے وہ گندی چیز ہے, ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں. کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں زانی کی دعا قبول نہیں کرتا, اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں قاتل کی دعا قبول نہیں کرتا, اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں ڈاکو کی دعا قبول نہیں کرتا, اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں شرابی کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, لیکن ان تمام گناہ کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں ان کی دعا قبول نہیں کرتا. لیکن جو حرام کمانے والا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے اور پرگندہ حال ہوتا ہے, بال بھی بکھرے ہوئے, کپڑے بھی گندے ہوئے ہوئے, اور اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیوں سنے جب کہ اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اس کا کپڑا بھی حرام. تو کیا پتہ لگا کہ جو شخص حرام کمائی کرتا ہے, حرام کمانے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. ورنہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے کسی بھی اور گناہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو اپنی کمائی کو حلال کریں. اگر حرام کماتے ہیں, اور حرام کمانے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی, لوگ اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہے ہوتے ہیں, حرام کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. رشوت حرام ہے. اسی طریقے سے جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا اور آپ نے پیسے کھانا شروع کر دیا, حرام ہے. آپ نے بزنس کا لین دین کیا تھا, کسی سے آپ نے کمٹمنٹس کی تھی کہ میں نے تمہاری پیمنٹ کرنی ہے, اور اس کی پیمنٹ کھا گئے, اس کو پیمنٹ نہیں کی, تو آپ نے حرام کمایا. کسی سے آپ نے پیسہ ادھار لیا تھا, ادھار لے کے واپس جان بوجھ کے نہیں کر رہے آپ, اور اس پیسے کو آپ کھا رہے ہیں اور اپنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اتنی ساری حرام کی فارمز ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں. ہمیں اپنی کمائیوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. علماء سے اور مفتی حضرات سے پوچھئے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ کمائی کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ پیسہ میں نے فلاں سے اس طرح سے غبن کر کے جو کھایا تھا اس کا کیا حل ہے. تو اگر زندگی میں حرام کمائی ہے تو حرام کمائی کرنے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. باقی یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہیں ان پہ بھی توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے, اور اس کا اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے.